رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متظافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا امامنا الحسین علیہ الصلاة والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران شہدائے کربلا، مقصد سفر امام حسین علیہ السلام سے متعلق اور اس موضوع پر یہ سلسلہ وار گفتگو ہے، اور یہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کے جہاں کہیں گوش و کنار میں ہیں، اللہ آپ کو اس موذی اور مہلک اور خطرناک وبا سے آپ کو دور رکھے، آپ کو محفوظ رکھے. سرکار حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سائے عاطفت و کرم میں رہیں. آپ اپنے آپ کی آپ حفاظت کریں تاکہ عزاداری بہتر سے بہتر طریقے سے منائی جا سکے. وہ مقامات جہاں اس طرح کی سہولیات قانونی لحاظ سے میسر ہیں کہ آپ مجلسوں میں شرکت کر سکیں اور اس عظیم عبادت کو مل کر کے انجام دیں، وہاں بھی آپ تمام تر احتیاطی تدابیر انجام دیں. اور جہاں اور زیادہ محدودیت ہے وہاں بھی اس کا ضرور خیال رکھیے، اس لیے کہ اگر عزادار محفوظ ہے تو عزاداری جاری و ساری رہے گی اور بہتر سے بہتر طریقے سے منائی جا سکے گی. امام حسین علیہ السلام کی یہ وصیت جو اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے نام لکھی اور پیشانی تاریخ کا یہ غازہ ہے وصیت، اور سینہ تاریخ میں یہ محفوظ ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے سفر کو بالکل شفاف طریقے سے بیان کر رہا ہے اور بالکل واضح کر رہا ہے کہ یہ امام سفر کیوں کر رہے ہیں. امام نے کھلے عام نہ صرف یہ کہ کہا ہی بلکہ اسے تحریر کر دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہی ہوئی بات کو لوگ دوش بر ہوا کر دیتے ہیں، کہی ہوئی بات میں لفظیں بدل دیتے ہیں، لہجہ بدل دیتے ہیں اور اپنے مراد کی لفظوں کو اس میں شریک کر دیتے ہیں، اور کبھی انہی لفظوں کو ایک خاص لہجہ دے کر کے اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں. لیکن جب کبھی تحریر لکھ دی جاتی ہے تو لہجے اور لفظ سے زیادہ وہ چیز معتبر ہو جاتی ہے جب وہ تحریری صورت میں آ جاتی ہے. اور امام نے اپنے اس مقصد کو تحریری صورت میں، جسے ایک وصیت کہا جائے جو محمد حنفیہ علیہ السلام کے نام ہے، لیکن مخاطب دنیا کے تمام افراد ہیں جو اس وقت موجود تھے وہ، اور تب سے لے کر کے اس وقت جس وقت جو دنیا میں موجود ہیں وہ لوگ، اور آنے والی صبح قیامت تک کے تمام افراد اور بشریت کے نام. امام کے اس سفر کا مقصد منشور بالکل شفاف اور واضح ہے کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں خوشگزرانی کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ سیر و سیاحت کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ زمین پر فتنہ و فساد برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں، نعوذ باللہ من ذالک،
بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت پر قدم بقدم چلتا رہوں، ان کے نقش قدم پر میں چلتا رہوں۔ آج کی گفتگو میں ایک نئے رخ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی ہمیشہ مشکلات سے دوچار ہوتی ہے، اور اس مشکلات میں انسان کو کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح سے آج پوری دنیا میں جو وبا ہے، یقیناً مشکلات ہیں، آپ کو اپنے گھر میں اور ہوم ہی میں اسٹے کرنا ہے، بہت ساری مشکلات اس صورت میں آئیں گی، آپ کے اقتصادی مشکلات آئیں گی، آنے جانے کی مشکل ہوگی، رشتہ داریوں کو نبھانے کی مشکل ہوگی، کام کاج کی مشکل ہوگی، لیکن حالات سے سمجھوتا کر کے صبر کرنا ایک معقول انسان کی پہچان ہے، اور سب سے بڑے یہ ایمان کی شناخت ہے اور پہچان ہے۔ انسان اگر صبر کرتا ہے اور مشکلات میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے، اس کے قلب پاک پر سکون اور اطمینان بھی نازل کرتا ہے، اور اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کو اس لیے پیش کیا اور آج اس پہ اس لیے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں صبر کے سلسلے میں، اس لیے کہ جب بھی صبر کا لفظ اسلامی ادبیات میں اور اسلامی کلچر اور اسلامی تعلیمات میں استعمال ہوتا ہے کلی طور پر، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ صبر کے ایک مینار کا نام ہے ایوب علیہ وعلی نبینا علی تحیۃ والثناء، لیکن صبر ایوب جس در دولت پر آ کر کے مزید اطمینان و سکون کی بھیک مانگتا ہے، اس در کا نام ہے در حسین۔ صبر اور مجبوری میں فرق ہے۔ جب انسان کچھ نہ کر سکے، بے دست و پا ہو جائے اور اس کا کوئی بس نہ چلے، تو جو اس پر حالات آ رہے ہیں ان پر اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دینا اور تسلیم ہو جانا وہ مجبوری ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ایک بہت ہی وزنی پتھر ہو اور میں اسے اٹھا نہ سکوں، جبکہ اس پتھر کو اٹھا کر کے یا راستے سے ہٹا کر کے ہمیں آگے جانا ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اسے اٹھا ہی نہیں سکتے۔ نہ پلکوں پر پہاڑ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ناخون سے پہاڑ کھودا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں انسان کے بس میں اور اختیار میں ہو ایک چیز، ایک عمل، کہ اس کا رد عمل کر سکتا ہے یا اس سلسلے میں اپنا کوئی عکس العمل دکھا سکتا ہے، وہ پھر بھی رضائے پروردگار کے تحت، رضائے رب العزت کے تحت، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی رہ جائے، اس لیے اگر وہ اس پر سکوت اختیار کرتا ہے اور صبر انجام دیتا ہے، تو یہاں مجبوری نہیں ہے، صبر ہے۔ وہ ذات والا صفات کہ اگر بھر نظر دیکھ لے اپنے اوپر ظلم ہونے کے سبب تو آسمان گر جائے، وہ جو ابو تراب کا لال ہے، اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے سلسلے میں صرف شکوہ اور حسرت بھری انداز نظر سے اگر زمین کی جانب دیکھ لے تو زمین شق ہو جائے۔ دستے بددعا اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک بھر نظر دیکھ لیتا آسمان کی جانب اور اپنے خالق کی جانب جو دلوں کے راز سے واقف ہے، تو دنیا ختم ہو جاتی، یہ زمین پیس کے رکھ دیتی۔ کائنات کا کلی اقتدار اور اختیار ہوتے ہوئے بھی نانا کا شہر چھوڑنا پڑے، ماں کی لہے سے دور ہونا پڑے، بھائی کی قبر سے دور ہونا پڑے، اور کوئی گلہ کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی رہے، تو یہاں مجبوری نہیں ہے، صبر ہے۔ کربلا مجبوری نہیں سکھاتی ہے، کربلا صبر سکھاتی ہے۔ اقتدار نبض کائنات جس کے ہاتھ میں ہو، اس کے باوجود بھی وہ روتا ہوا ایک شہر چھوڑے، یہ مجبوری نہیں ہے، صبر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حسین تمہیں یہ انجام دینا ہے۔ وہ شہر جو کائنات کے لیے امن ہے، وہ حرم الہی، جو پورا شہر مکہ حرم الہی ہے اور حرم الہی کے حکم میں ہے، جو کائنات کے لیے امن ہے، اسی شہر میں آ کر کے، اسی حرم الہی میں آ کر کے اگر مولود کعبہ نامنی محسوس کرے، لوگ اس کے قتل کی سازش کریں، قتل کی منصوبہ بندی کریں، احرام کی حالت میں آ کر کے اپنے اسلحوں کو چھپا کر کے فرزند رسول کو خون بہانا چاہیں، اور وہ روتی آنکھوں حج کو عمرے سے بدل کر کے اپنے سفر کو مکے سے کسی دوسری جانب موڑ دے، تو یہاں مجبوری نہیں ہے، حسین کا صبر ہے۔
اور یہ ہمیں حسین کا کردار، حسین کا خانوادہ، حسین کا کنبہ، حسین کا سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رضائے الہی کے تحت مشکلات اور مجبوریوں پہ صبر کرنا یہ حسین اور حسینیوں کا شیوا ہے۔ دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں، صرف اس نام پر کہ ہم علی اور اولاد علی کے نام لیوا ہیں، اس بات پر ہمیں ستایا جا رہا ہے، اس بات پر ہمارے جوانوں کی لاشیں زمین پر گرائی جا رہی ہیں، اس بات پر ہمیں رسوا و ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی اسی طرح کا رد عمل ان کے حساب سے دکھا سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، لیکن پھر کیا فرق رہ جائے گا اس نجس جانور میں جو کسی کو دوڑا کے کاٹ لے، اور اس شریف میں جو اسے ہکا کر کے اپنا سفر آگے بڑھاتا چلا جائے۔ ہم ظلم پر خاموش نہیں رہتے، ظلم پر خاموشی خود ظلم ہے، لیکن رضائے پروردگار کے تحت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے راضی برضا رہ جانا یہ صبر ہے۔ اور اسی بات کو بتانا چاہا ہے امام نے کہ میں اس لیے نکلا کہ الامر بالمعروف، تاکہ اپنے جد کی امت کو کارہائے خیر کی جانب دعوت دیں اور بلائیں۔ صبر ایک عظیم اور ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عظیم عمل ہے جس میں دھرم اور مذہب اور ملک اور ملت، کالے اور گورے کی کوئی قید نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب سے اور مذہب کے ماننے والا، حتیٰ کہ مذہب نے ایک بے دین ہے، ایتھسٹ ہے، دہریہ ہے، لا مذہب ہے، اور اگر اس سے بھی بات صبر کی جائے، اگر وہ عقل سلیم رکھتا، اگر اس کے ہوا سے جائیں تو کبھی اس صبر کی مخالفت نہیں کرے گا۔ صبر تو اخلاق کے اس اعلیٰ صفات میں سے ایک ایسی اہم صفت ہے جس نے ہمیں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہا ہے کہ انسان کو مشکلات اور پریشانیوں میں صبر سیکھنا چاہیے، اس لیے وہ صبر جو رضائے پروردگار کے تحت ہو۔ پانی پر اختیار سب کا ہے، ہر جاندار کو اللہ نے اس بات کا حق دیا ہے کہ اس پانی سے استفادہ کرے، وہ اپنی حیات کو بچا سکتا ہے۔ بڑا حسین موقع ہے، میں حدیث امام صادق علیہ السلام پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ کسی نے پوچھا ہے فرزند رسول، ما ہوا لذت الماء، پانی کا ٹیسٹ اور پانی کی لذت کیا ہے؟ امام نے متبسم ہو کے فرمایا لذت الحیات، پانی کا مزہ حیات کا مزہ ہے۔ پیاسے ہیں آپ، تشنگی کا احساس کر رہے ہیں آپ، دھوپ سے چل کے آئے، کہیں سے چل کے آئے، کتنی دیر کے بعد جب آپ پہلا گھونٹ پانی کا پیتے ہیں، صرف احساس یہ کہ مجھے پانی مل رہا ہے اور مل جائے گا، تو آپ کی روح میں کتنا آپ سکون محسوس کرنے لگتے ہیں، کتنا اطمینان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اور پانی وغیرہ آپ پیتے ہیں، گھونٹ جب آپ کے سینے کے پار اترتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں نا وہ جو سکون محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے، کہتے ہیں نا کہ صاحب ایک گلاس پانی یا ایک گھونٹ پانی پی کے جان میں جان آ گئی، یعنی وہی کہ ایک لذت آپ کو مل گئی۔ پانی پر اختیار سب کا ہے نا، اللہ نے ہر جاندار چیز کو اختیار دیا ہے، اس کا حق دیا ہے کہ پانی سے استفادہ کرے، کوئی قید و بند اور بندش نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک پرندہ بھی پیاسا محسوس اگر آپ کرتے ہیں تو جو آپ کے میسر پانی اسے پیش کر دیں۔ کوئی ایک جاندار چیز ہے، حیوانات میں سے نجس جانور بھی ہے، اور اگر اس پانی کا اس کو پیاس کا احساس ہے تو آپ اسے پانی کے لیے مدد کریں اور اسے آپ پانی پلائیے۔ جس کی والدہ ماجدہ کو پانی مہر میں ملا ہو، اسی کے لال اور اس کے کنبے کو پانی پینے سے محروم کر دیا جائے، پہرے بٹھا دیے جائیں، گھاٹ پر نیزہ برداروں، تیر اندازوں کو، شمشیر زنوں کو پہرے کے لیے معین کر دیا جائے، اور ایک دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں معین کر دیا جائے۔ جس کا باپ ساقی کوثر ہو، وہ اور اس کے کنبے والا پانی نہ پی سکے، لیکن نہ دست بد دعا اٹھایا، بلند کیا، نہ زبان سے کوئی کلمہ جاری کیا، نہ اس بات کا گلہ و شکوہ کیا۔ ہاں، سوال آپ ضرور کیا ہے۔ کل 2 محرم تھی، جب بھی کوئی قافلہ، کوئی کارواں گزرتا ہے تو پڑاؤ ایسی ہی جگہ ڈالتا ہے جہاں رسد کی آسانی ہو سکے، پانی کی پہنچ اس تک آسان ہو، پانی تک وہ پہنچ سکتا ہو، اسی لیے رکھا جاتا ہے نا۔ اسی ارادے کے تحت اس قافلے کو روکا گیا تھا فرات کے کنارے، خیمے فرات کے کنارے لگائے گئے تھے، اور جب ایک لشکر کے سردار نے آ کر کے کہا تھا کہ آپ کو خیام فرات کے کنارے سے اٹھا لینا پڑیں گے، اور شہزادی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پیغام پر شیر الہی کا شیر واپس ہوا تھا سر کو جھکا کے، لیکن تلوار کو نکال کر کے ایک خط کھینچ دی تھی، ایک لکیر، ایک لائن کھینچ دیا تھا کہ جب تک میں واپس نہ جاؤں کوئی اس لائن کے پار نہ آنے پائے۔ نوکے شمشیر سے کربلا کے سینے پر عباس کے جو لکیر نہیں تھی، یہ حق و باطل کا ایک فاصلہ کھینچ دیا تھا کہ کوئی ادھر سے ادھر آنے نہ پائے۔ شہزادی
نے حکم دیا خیمے کہ تنابیں وہاں سے اٹھا لی گئیں۔ کل میں نے مصائب کا جملہ کہا تھا، اس روایت کو آج مکمل کر دوں۔ پہلا خیمہ حضرت زینب کبریٰ کا جو لگایا گیا تھا اتنا طویل تھا کہ ہماری سمیت شہزادی اس میں گئی ہیں، اور جب ہماری بیٹھی ہے اور جیسے ہی پہلا قدم زمین کربلا پر زینب کبریٰ نے رکھنا چاہا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فَثَنَ الرُّكْبَتَيْ اپنے زانوؤں کا زینہ بنا دیا ہے، بازو کو پکڑا ہے شہزادی کے، اور زینب کبریٰ نے پہلا قدم امام کے زانوئے پاک پہ رکھا ہے، دوسرا قدم جیسے زمین کربلا پہ رکھا، ایک چیخ ماری، کہا بھیا یہاں نہ رکو، بھیا یہاں قیام نہ کرو۔ میری ماں جائے کیوں ایسا کہہ رہی ہیں، کیوں کہہ رہی ہیں ہم یہاں پہ نہ رکیں، کیوں ہم یہاں پہ قیام نہ کریں؟ کہا کہ بھیا جیسے ہی پہلا قدم ہم نے سرزمین کربلا پہ رکھا ہے، میرے شانوں سے میری ردا ڈھلک گئی ہے، یہ مجھے بدشگونی لگتی ہے بھیا، یہاں کے خاک اور ذرات سے تمہارے خون کی خوشبو آتی ہے، بھیا یہاں قیام نہ کرو، بھیا یہاں قیام نہ کرو۔ ہاں بھیا، اور ایک آواز میرے دل کو دہلاتی رہتی ہے، اے بی بی آپ کو لمحہ بہت یاد آیا ہوگا جب آپ مدینے سے نکلی تھی تو عباس باوفا آپ کو لے کر کے آئے تھے، جب آپ کربلا میں پہنچی ہیں اور آپ نے جب پہلا قدم رکھنا چاہا ہے تو بازوؤں سے حسین نے پکڑا ہے، زانوں کا زینہ بنایا تو آپ نے پہلا قدم سرزمین کربلا پہ رکھا، لیکن بی بی جب یہی سفر آپ کربلا سے دوبارہ کرنے لگیں گے کوفے کی جانب تو آپ کو یہ لمحہ بہت یاد آئے گا، ہو نہ ہو آپ اپنے بھائی کو مخاطب کر کے ہی آواز دیں گے، اے بھیا کربلا میں آپ نے بہت احترام و عزت سے اتارا تھا، اب یہ زینب اسیر و قیدی بن کے جا رہی ہے، بھیا میری مدد کرو، زینب اکیلے کو تنہا ہو گئی ہے۔ اے میرے عزیزو، کسی شہر میں عزیز بن کر کے آبرو مند بن کر کے انسان جب رہتا ہے اور اگر اسی شہر میں کل اسیر اور قیدی بن کر کے آتا ہے تو انسان وقت سے پہلے مر جانا چاہتا ہے، ہو نہ ہو یہی لمحہ زینب کبریٰ کے لیے جب آیا ہو، جب کوفے کی عورتوں نے آپ پر صدقے کی کھجوریں پھینکی ہوگی تو زینب کو لمحہ بہت یاد آیا ہوگا جب شہزادی زینب یہاں پر شہزادی بن کر کے آئی تھی، آج اسیر بن کر کے آئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔